دل رکھنے والے برادران کا کہ انہوں نے پورے پاکستان سے شیرازی سادات کے لوگوں کو ایک جگہ پہ یکجا کیا اور ہمیں آپ لوگوں کی زیارات کا موقع ملا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور انتہائی مشکور ہوں برادران کا کہ مجھے اپنے آبائی گھر میں انہوں نے بہت عرصے کے بعد آنے کا موقع دیا۔ میں اسی مٹی کا خمیر ہوں اور 30 سال کے بعد مجھے یہاں آنے کا موقع ملا، تو یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ بہت سی باتیں نظر بھائی نے آپ کو فورم کے حوالے سے بتا دی ہیں اور چند گزارشات میں کرنا چاہوں گا۔ نظر بھائی نے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، جو ہم نے طے کیا ہے کہ کون سے پہلو ہیں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے مسئلہ بتایا ہے خاندان کے اندر تعلیم کا۔ تو دیکھیں، تعلیم کے مسائل بہت زیادہ ہیں ہماری قوم کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، اور اس کا حل بہت آسان ہے جو ہم خود جگہ پہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بچے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، چھوٹی کلاسز میں ہیں، چاہے وہ بڑی کلاسز میں ہیں، چاہے وہ پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر جا رہے ہیں، تو ہمارے ہی خاندان کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیچرز ہیں، لیکچرز ہیں، موٹیویٹرز ہیں، انفلوئنسر ہیں، تو وہ خاندان کے لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل پیسہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے تو ہم اپنے خاندان کے لیے کچھ کام کر سکیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا جہاں پہ میں اب رہ رہا ہوں ساہیوال میں، ہم نے ایک پریکٹس وہاں پہ شروع کی کہ ہمارے خاندان کے جو پڑھنے والے بچے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھے اساتذہ ہیں، تو ہم نے ریکویسٹ کی اپنے خاندان کے اساتذہ سے کہ آپ ایک شفقت کریں کہ یہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ کو یہ فی پے کر سکے، تو سب سے پہلی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کو فری آف کاسٹ کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھا سکتے تو آپ فیس کے اندر کمی کریں جو کہ فورم پوری کر دے گا۔ فورم سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جو فورم کے باقاعدہ ممبرز ہیں، فورم سے مراد جس کو میں دیکھتا ہوں کہ شیرازی خاندان کا ہر فرد فورم کا حصہ ہے اور ہماری نظر میں ہے، وہ خواہ وہ ابھی ممبر ہے یا نہیں ہے، ابھی ممبر نہیں ہے، آنے والے وقتوں میں وہ ممبر بن سکتا ہے۔ تو وہاں پہ تو الحمدللہ ہمیں پرائمری سے لے کے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ تک ایسے انسٹرکٹرز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی یہ والے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر کوئی ایک ایسا وسیلہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہمارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے خاندان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کو فنڈنگ کریں۔ ایک بچہ ہے، اس کے تعلیمی اخراجات ہیں، سپوز 10,000 20,000 روپیہ سالانہ ہے، تو اگر ایک فرد نہیں کر سکتا تو 2 شخص مل کے کر لیں، 2 نہیں کر سکتے تو 3 مل کے کر لیں، تو اس سے آپ کا یہ جو تعلیمی مسائل والا مسئلہ ہے وہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اور پروفیشنلز کے لیے آپ ایک لسٹ ہمیں دے دیں کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، ان کے گریڈ اچھے ہیں اور یہ پروفیشنل فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، ان کے وسائل نہیں ہیں، تو اگر آپ کے علاقے میں سے کوئی ایسا شخص اس کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا تو ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو کمپنسیٹ کریں۔ ہمارے کنٹیکس کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو CSS کی تیاری کرتا ہے، اس کے اندر ہمارے شیرازی خاندان کے 2 انتہائی قابل سپوت ہیں جو اس کے اندر موٹیویٹر ہے اور انسٹرکٹر ہے۔ انہوں نے ہم سے کمٹ کی ہے کہ اگر بچہ واقعہ ہی اس قابل ہے کو CSS کرنا چاہے تو آپ ہمیں ریفر کریں، ہم اس کو فری آف کاسٹ اس کو رہنمائی دیں گے، اس کو گائیڈ لائن دیں گے، جہاں پہ اس کو ضرورت ہوئی اگر کہیں کورس کرنا ہے تو وہ کروائیں گے۔ تو سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے علاقے کا اگر بچہ ہے تو اس کا مسئلہ ہم یہاں پہ خود حل کر سکیں، کیونکہ ابھی جن لوگوں سے روابط ہے ہمارے وسائل بہت محدود ہیں۔ جیسے جیسے روابط بڑھ رہے ہیں ہمارے وسائل مضبوط ہو رہے ہیں۔
مگر ایک بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے وسائل کم ہیں، وسائل بہت زیادہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے وسائل ہیں ان تک رسائی حاصل کیسے کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خاندان کا درد دل رکھنے والے ہیں، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، مگر ابھی تک ہماری ان تک رسائی نہیں ہو سکی۔ جس تک رسائی ہوئی ہے وہاں سے ہمیں بہت جگہ پہ اچھا رسپانس ملا ہے۔ اگر میں سکسیس ریٹ کہوں تو ہم نے اگر کسی ایسے بندے سے کانٹیکٹ کیا ہے جو ہمارے وسائل کم کر سکتا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، تو مور دین 60% ہے۔ ہم ڈسکریج نہیں ہوئے، ہم نے جب اپروچ کیا خاندان کے کسی فرد سے تو اس نے ہمیں سپورٹ کیا۔ دوسرا ہمارا مسئلہ جو نظر بھائی نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے صحت کا۔ تو صحت کا بھی یہی فارمولہ ہے، یقیناً ہر علاقہ میں شناسی سادات کے خاندان کے ڈاکٹرز ہوں گے، تو اگر وہ پوری فیس معاف کر دیں گے کسی غریب شناسی صحت کے لیے تو وہ ان کی بہت شفقت ہے۔ اگر پوری فیس نہیں معاف کر سکتے یا علاج کے پورے اخراجات وہ نہیں کرتے تو اس کے اندر وہ ڈسکاؤنٹ ضرور دیں۔ تو اس کے بعد اگلا جو مسئلہ بتایا ناموس سادات والا، تو اس پہ یقیناً میرا خیال ہے کہ سب لوگ ہم خیال ہیں کہ اس پہ ہم کہیں پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ابھی ہمارے سامنے 1-2 کیسز ایسے آئے ہیں جو کہ ہمارے سامنے سید بنے ہیں، تو ہم نے ایک جگہ پہ تحصیل چیچاوتنی ضلع ساہیوال کے اندر ہم نے پراپر اس کے خلاف سو کیا ہے اور اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب وہ کیس اس سٹیج پہ ہے کہ وہ ڈکلیئرڈ غیر سید ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے سٹیپس لینا ہمیں چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، پہلے شاہ بنتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جعفری بن جاتے ہیں، کیونکہ آسان ہے، جو اہل دشی ہے اس کو آدھے لوگ شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، شاہ کے بعد جعفری لکھتے ہیں، جب جعفری لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد شیرازی بننا سب سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو مثالیں، ہمیں ایک مثال جنگ کے اندر ملی ہے، یہ جنگ میں بیٹھے ہیں، جنگ سے صدقہ پنجتن پاک شاہد صاحب، تو وہاں پہ اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم پرسو کریں اور پراپر ہم ڈیفینڈ کریں کہ اگر وہ سید نہیں ہے تو شیرازی خاندان کے اندر ہم کسی کو گھسنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ساڑھے کو بھی کیا مسئلہ کہ ایک سال 1.5 تو ہے، ایک 8-9 سال تو ہے بن گئے نا سید۔ راتی میں اب گیا ٹھٹی بلانا اعلان ہویا پیر سید عبدالرؤف شاہ دی والدہ دا سویرے کول پڑے ہوئے جڑے ہن تک اسی وہ وہ پنڈی 8 سال پہلے بنے نے، وہ تھوڑے اتنا بنے مردان شاہ ایک چھوٹے جے اخبار ہے مقامی وہ خبراں دیندا، وہ پرنٹ ہو گیا سید مردان سے، وہ گل پچ گئی ٹھیک ہو، وہ شروع ہو گیا، پھر وہ سارا خاندان 10 گھر نے 15 گھر نے شاہ سید سے وہ ٹھٹی بنانے تو 2 سال پہ شروع یا 1.5 سال ہو گیا، راتی میں اعلان ہو سنا یہ ساڑھے کو بھی ہے جی۔ اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جس علاقے سے ہیں وہاں سے معززین کی 5 لوگوں کی کمیٹی بنائیں۔ اگر آپ کو لیگل سپورٹ چاہیے ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا، طیب شرائی صاحب ادھر موجود ہیں تو وہ کر لیں، اگر ان کے لیے ممکن نہ ہوا تو آپ کو کمپلیٹ لیگل سپورٹ ہم پرووائڈ کر دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو ایریا ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی لیگل سپورٹ کے لیے ہم پوری آپ کو جتنی میکسیمم سپورٹ ہوگی ہم کریں گے۔ کچھ ہوم ورک آپ کو کرنا پڑے گا جس کا ابھی جب ہماری گفتگو ہوگی کھانے پہ تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ صاحب تو بھی ہمارے پاس ادھر ہے جی تو آسانی ہے نا، وہ بھی تو ہمارے مقامی ہیں، بالکل مقامی ہیں وہ جن کی کلیئر کر دینا، سادات تو بخاری بن سکتا ہے، نقوی بن سکتا ہے، آپ اسپیشلی شرازی نہیں، سادات پہ ہم کسی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ نقوی بنے وہ بخاری بنے، سید بنے گا تو پھر شرازی سید بنے گا نا، نقوی آج بنے گا، کل نقوی اور شرازی آپس میں رشتے کر رہے ہیں، وہ شرازیوں سے رشتے لے آپ گا۔ نے بات اس طرح کی نا، پہلے جعفری بنتا ہے پھر شرازی بنتا ہے، اس میں وہ شامل نہیں تھے، اس لیے میں نے پوچھا۔ نہیں شین دا سفر شوق تھا نا جی، شین شروع ہونے تک توڑ شرازیاں نہ پڑے۔ تو جو یہ والا ایلیمنٹ ہے نا، اس پہ جو مرضی بن جائے، وہ تو میں نے ایک مثال دی کہ آسان ہے شرازی بننا، وہ نقوی بنے، وہ بخاری بنے، وہ کاظمی بنے، ناموس سادات پہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہم متفق ہیں، جو سید بنے گا ہمارے سامنے اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے۔
बजाज। उसके बाद आ जाता है रोजगार के मसाइल है। तो रोजगार के मसाइल काफ़ी हद, और ये सबसे बड़ा मसला जो हमारा है मेरे ख्याल में तालीम, सेहत, अमूमी मसाइल, उनसे बड़ा रोजगार का है। अगर आपके घर के अंदर भूख है तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। पंजाबी के अंदर खाली पेट ते पेट दा कोई रोटियां तो सारा गल्ला खोटी सारियां गल्लां खोटियां। तो उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, सीरियस होकर काम करना चाहिए हमें। आप देखें यहाँ पे हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई कारोबार है। वहाँ पे अगर उनके कारोबार के हवाले से कोई शिराजी खानदान का बच्चा, ये नहीं है कि उनका कारोबार है तो हर किसी को रख ले, जो उस प्रोफाइल पे पूरा उतरता है तो उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। और गवर्नमेंट की नौकरियां हैं तो उसके अंदर भी हमारे खानदान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस पोजीशन में हैं कि वो उनको सपोर्ट कर सकें। जैसे नुसरत शाही साहब बैठे हमारे पास, तो ये माशाल्लाह एक ऐसी पोजीशन के अंदर बैंकर है कि इनके बैंक के अंदर अगर कोई पोजीशन आती है तो एटलीस्ट ये उसका ऐड भी शेयर करें, और जहाँ पे हमारा लड़का है उसको आप अकोमोडेट कर सकते हैं ऑन मेरिट, वो आप उसको जरूर करें। तो ये एक मिसाल है। इस तरह की हमारे पास 20 मिसालें हैं। आपके खानदान के अंदर जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, और वो बेशुमार हैं। उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं हजारों में है। सिर्फ आप उनसे कनेक्ट हो, उनसे रिक्वेस्ट करें, और बहुत से लोग अकोमोडेट कर भी रहे हैं। जिसको हम बोलते हैं कि ये खानदान का बच्चा है, मेरिट पे पूरा उतरता है, इसके पास सिर्फ एक चीज की कमी है कि इसको कोई पुश करने वाला बंदा नहीं है, इसके पास सिफारिश नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप उसको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना होने दें। अगर वो मेरिट पे पूरा है तो आप खड़े हो जाएंगे, यार ये बंदा मेरिट पे है तो इसको आप सपोर्ट करें। तो उसके लिए भी रवाबत की जरूरत है। बहुत से लोग हमारे रास्ते में आ चुके हैं, और एक हमने एक्सरसाइज लास्ट जो है हमारा प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर मैंने सब लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अपने इलाके के प्रोफेशनल्स की एक लिस्ट बना लें। आपको पता हो गया हमारे इस एरिया के अंदर डॉक्टर ये है, उसका ये नाम है, उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से इंजीनियर्स हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं, आपके बिजनेसमैन हैं, जो खानदान के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो काइंडली अपने अपने इलाके की एक लिस्ट मतलब कर दें, तो जिसके लिए हमें आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद एक जो हमारा बहुत बड़ा मसला है बच्चों और बच्चियों के रिश्तों का, ये भी है। तो प्रॉपर मैच के लिए एक मैरिज पोर्टल हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा नजर शाही साहब से कि आज जितने हमारे इलाकाई ग्रुप्स हैं और मेंबर्स वाला ग्रुप है उसके अंदर दोबारा शेयर कर दें। तो जिसके साथ जिसमें मसला है, किसी के बच्चे को रिश्ता चाहिए तो वो पोर्टल पे दे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका जो प्रॉपर मैच बनता है हम उस मैच के मुताबिक उन खानदानों का आपस में मीटिंग्स करवा रहे हैं। हम ये इस हद तक कर सकते हैं, बाकी वो दोनों खानदानों की मर्जी है कि उनको एक दूसरे की समझ आती है या नहीं आती। अगर एक जगह पे मैच नहीं बनता, हम दूसरी जगह पे मैच मीटिंग करवाने के लिए तैयार है, दूसरी पे नहीं, तीसरी जगह पे करवाना चाह रहे हैं। मगर एक रिक्वेस्ट होगी कि इसको एक इस तरह की प्रैक्टिस ना करें कि बच्ची के घर जब बंदा रिश्ता जाता है तो पहले पूछ के जाए वो हमारे खानदान की बच्ची हैं, आपको पता है यार ये हम इस घर में रिश्ते के लिए जा रहे हैं, जाने से पहले आप उसकी जांच पड़ताल कर लें। वहां पे जाके आपकी अमूमी चीजें डिस्कस हो, ये नहीं हो बच्ची का रंग काला है, बच्ची के प्यो ने काम किया सी, बच्ची के दादे ने काम सी, वो आप जो चीजें आपने वहां पे जाके डिस्कस करनी है वो वहां से जाने से पहले आप उनका पता करके जाए। कल को ये होगा कि दोनों जो घर होंगे जहाँ पे रिश्ता अवेलेबल है वहां पे जब रिश्ता लेने वाले जाएगा ना तो फोरम को कहेगा यार कैसे बंदों के साथ हमें मिलवा दिया। तो एक रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर फोरम आपका मैच करवाता है, आपकी मीटिंग अरेंज करता है, तो उसको प्रॉपर पहले अपने एंड पे चेक करके फिर उसको करके जाए। बिलखुसूस बच्ची के घर पे जाने से पहले जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे डिस्कशन से पहले वो पता कर ले यार ये मैच मेरे पास आया है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लेके फिर जाऊँ। ये एक रिक्वेस्ट है।
अच्छा, इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा जो तालीमी सिलसिला है, जो हम चाह रहे हैं कि अपने ख़ानदान के लोगों को तालीम से आरास्ता करें, तो हमारा मुस्तकबिल के अंदर प्लान है, जैसे नज़र भाई ने बताया है कि कोई स्कूल ऐसा एक जगह पे अपना बना दें, कोई एकेडमी ऐसी हो जहाँ से हम बच्चों को पढ़ा सकें। पहले आप उसकी हम बिल्डिंग कर लेंगे आप लोगों की तजावीज़ के साथ कि एक बच्चे का वालिद का जो इनकम ग्रुप है उसको देखते हुए हम देखेंगे कि ये बच्चा है, ये बिल्कुल इसको हमें फ्री तालीम देनी है, ये बच्चा है इसको 25% डिस्काउंट देना है, ये बच्चा है इसको 50% डिस्काउंट देना है। तो उससे एक तो हमारा बच्चों को तालीमी मसाइल कम होंगे और दूसरा हमारे लिए एक फंड जनरेशन का जरिया बन जाएगा, जिसको हम ऐसी जगह पे यूटिलाइज कर सकेंगे जो उस अदारे के थ्रू हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते, किसी और अदारे में उसको भेजना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्द इस पे हम फिजिबिलिटीज बना रहे हैं, तो मुशावरत हो रही है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द इसका क़याम बनाया जाएगा। दूसरा, शिराजी सादात के मरकज़ दरबार शाह शम्स व दीगर पर क़यामत आम का मुनासिब इंतज़ाम हो, कि जैसे हमारे दरबार हैं बुजुर्गान के, वहाँ पे लोग आते हैं कोई इस्लाम के लिए, तो वहाँ पे चाय वाय का कोई खाने का टाइम अगर आ जाता है तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए वो प्रॉपर इंतज़ाम है, जो हमारे जात के निज़ाम आता है। दरबारों की वीडियो तैयार करवाई जाएगी हर दरबार की, जो शिराजी सादात के बुजुर्गान का दरबार है, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सोशल मीडिया पेज के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। एक मोन्टाज होता है वीडियो से बना के, उसमें पूरा आपका जो दरबार का माहौल है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, उनकी तारीफ मुरतब करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे जो आने वाले बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या सहूलियात मुयसर है। एक और इशू है ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਔਕਾਫ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਸਾਦਾਤ ਸਿਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਔਕਾਫ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਦਮ ਸੁਲਤਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੜੇ